آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے عشر، عشر کی فضیلت، عشر کے احکامات، عشر کے مسائل۔ تو عشر پر آج انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے۔ پہلی بات جو سمجھنے والی اس باب میں وہ یہ ہے کہ عشر جو ہے وہ ایک زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کئی قسم کی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان مشکوٰۃ شریف میں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ تو ہر شے کی زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ۔ مال، سونا، چاندی، اس کی زکوٰۃ، اس کا عنوان زکوٰۃ۔ مویشیوں کی، جانوروں کی زکوٰۃ، اسے کہتے ہیں صائمہ کی زکوٰۃ، سین کے ساتھ۔ پھر افراد کی زکوٰۃ، اسے کہتے ہیں صدقہ فطر یا فطرانہ۔ آپ ہر سال افراد، گھر کے افراد کو گن کے ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں، جتنے افراد اتنا فطرانہ۔ تو یہ افراد کی زکوٰۃ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہے زرعی، زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے کہتے ہیں عشر۔ تو یہ 5 قسم کی زکوٰۃ سمجھانے کے لیے، ایک جسم کی زکوٰۃ روزہ، سونا چاندی اس کی زکوٰۃ کا عنوان زکوٰۃ، مویشیوں جانوروں کی زکوٰۃ اسے کہتے ہیں صائمہ کی زکوٰۃ، افراد کی زکوٰۃ کو صدقہ فطر یا فطرانہ کہتے ہیں، اور زرعی زمین سے جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے عشر، یعنی زرعی زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے جو کچھ اگایا جاتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ واجب کی، فرض کی، لازم قرار دی، تو اس زکوٰۃ کو عشر کا عنوان دیا جاتا ہے۔ عشر بیسیکلی کہتے ہیں 10واں حصہ، چونکہ عمومی طور پر زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کا عنوان عشر ہے۔ اگر بندے نے پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس پہ خرچ کیا ہے، اس پہ آج کل کے دور میں پانی اس نے خرچ کیا، پیسے خرچ کر کے لیا، اس نے اس پہ دیگر اخراجات ان کے آ جاتے ہیں، بیج پر آ جاتے ہیں، ادویات کی آ جاتے ہیں، تو اگر اس نے خرچ کیا ہے تو پھر اس کا نصف عشر ہوگا، عنوان وہی رہے گا 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ، اس لیے اس کا عنوان عشر ہے، 10واں حصہ یا نصف عشر 20واں حصہ۔ عشر دینے کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرمائی، 22واں پارہ سورۃ السبا، ارشاد ربانی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو چیز تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس خرچ کی گئی چیز کے بدلے تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور وہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا، عطا فرمانے والا، دینے والا ہے۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس کے دیے ہوئے میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، اور جب خرچ کرو تو یہ نہ سوچو کہ میری گندم کی 10 بوریاں تھی، میں نے 10ویں بوری خرچ کر دی، نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو خرچ کرو گے اس کے بدلے تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ وہ پہلے جو 10 بوریاں دی وہ بھی مالک نے دی، پھر اس میں سے 1 بوری یا آدھی بوری تم اللہ کے راستے میں پھر خرچ کرو گے تو اللہ اس 10 کے بدلے میں تمہیں 20 عطا فرمائے گا، یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ کیوں کہ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بہترین دینے والا وہ اللہ رب العزت ہے۔
یہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر ایک اور جگہ زیادہ آسان مثال دے کے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ترغیب دلائی۔ بہت پیاری آیت کریمہ، یہ تیسرے پارے سورۃ البقرہ کے اندر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العزت کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے رستے میں دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ لوگوں میں جو اپنا مال تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کی مثال یہ ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ پھر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، فرمایا ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جو گندم کا دانہ تو نے کھیت میں بویا، تو نے گندم کا ایک دانہ لگایا، اللہ نے اس دانے پر 7 بالیں لگا دیں اور ہر بال کے اندر 100 دانے پھر پیدا کر دیے۔ گویا تو نے ایک دانہ گندم کا لگایا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے تیرے ایک دانہ لگانے پر اس نے 700 دانے تمہیں لوٹا دیے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر یہ تو ایک کے بدلے 700 تمہیں دیا، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ مثال دی کہ تمہیں ایک دانے کے بدلے جو مالک 700 دیتا ہے، پھر جس کے لیے چاہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور وہ وسعت والا اور علم والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا بڑھا کے دینا ہے، کس کو کس قدر لوٹانا ہے۔ وہ علم والا بھی ہے اور وسعت والا بھی ہے کہ وہ ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہے۔ کہا جیسے وہ ایک دانے کے بدلے 700 دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح جو اس کے رستے میں خرچ کرتا ہے اسے بھی 1 روپے، 1 پیسہ، 1 درہم، 1 دینار کے بدلے اللہ 700 گنا تک تمہیں واپس لوٹائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور 700 حد نہیں کہ تم نے 1 روپیہ خرچ کیا تو وہ 700 دے گا، یہ حد نہیں۔ تیرا خلوص بڑھ گیا، للہیت بڑھ گئی، اللہ سے محبت بڑھ گئی، تیرے خرچ کرنے کا انداز بہتر سے بہترین کی طرف گیا، تو اللہ تعالیٰ اس لوٹائے جانے کے اندر بھی مزید اضافہ فرما دے گا۔ پھر الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم، ایمان افروز، میں کل پڑھ رہا تھا دل خوش ہو گیا۔ فرمایا الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور جب مال خرچ کر لیتے ہیں پھر دینے کے بعد احسان بھی نہیں جتلاتے، اور جسے دیا ہے اس کے لیے اذیت کا باعث بھی نہیں بنتے۔ جس کو ہر سال تم زکوٰۃ دو، عشر دو، فطرانہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مالی مدد کرو جس کی، نہ اس پر احسان جتلاتے ہیں نہ اس کو کوئی اذیت دیتے ہیں، کہ اس کو بھی ایک امید ہے کہ یہاں سے مجھے ملتا ہے تو وہ اذیت بھی برداشت کرے گا اور تیری خدمت میں پتہ نہیں کتنی محنت کرے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ منّا ولا اذن، نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اسے تکلیف دیتے ہیں، تو پھر لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے قریب یہ ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے قیامت کے میدان میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہ وہی ہے جو اللہ پاک نے جملہ بولا ہے نا اللہ کے ولیوں کی شان میں، یہ ایمان افروز تھا جس طرف میری توجہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کے بارے میں وہ پریشان ہوں گے، نہ وہ اپنے ماضی کے بارے میں غم زدہ ہوں گے۔ یعنی ماضی اور مستقبل اللہ کے ولیوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا،
وہی جملہ یہاں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، وہ عشر کی صورت میں، صدقات واجبہ یا صدقات نافلہ کی صورت میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ منم ولا اذا، احسان نہ جتائے، جسے دیا ہے پھر اسے اذیت نہ دے، نہ ذہنی طور پہ اسے ٹارچر کرے کہ ساری زندگی سارا سال وہ اس اذیت میں رہے کہ اس کو پتا ہو کہ یہ مجھے دیتا ہے، اس کو اذیت نہ دی جائے، نہ قلبی طور پر، نہ ذہنی طور پر، نہ جسمانی طور پر احسان نہ جتایا جائے، تو حضور فرماتے ہیں پھر اس کا حال، اس کا مرتبہ وہ ہوگا جو اللہ کے ولیوں کا ہوگا۔ اللہ کے ولی جس مقام پر ہوں گے اس مقام پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے کون؟ جو احسان نہیں جتاتے اور جس کو دیتے ہیں پھر اس کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ عشر دیا جائے، زکوٰۃ دی جائے، فطرانہ دیا جائے، یہ اللہ کا ولی بننے کا شارٹ کٹ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، پھر ایک حدیث یہ مراسیل ابو داود معاصن ابو داود کے اندر آتی ہے، کیا کمال کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیکج دیا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو۔ مال کما لیا، اب تم چاہتے ہو کہ وہ محفوظ ہو جائے، کسی محفوظ جگہ چلا جائے، اتنی محنت کر کے میں نے اس کو کمایا ہے، ضائع نہ ہو جائے۔ کہا تو اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جائے گا اور مالک لم یزل خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک پھر دوسرا فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہتے ہو، جی کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ دوسری چیز بتائی، پہلی زکوٰۃ دے کے اپنا مال مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کرو۔ دوسرا پیکج فرمایا اگر چاہتے ہو کہ بیماروں کا علاج ہو جائے تو فرمایا بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، صدقہ کرو، اللہ بیماری کا علاج کے طور پر وہ صدقہ قبول کرے گا اور تمہیں بیماریوں سے نجات دے گا۔ اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلا نازل ہونے پر، مصیبت آ جانے پر دعا اور تضرع سے استعانت طلب کرو۔ دعا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اب مصیبت اور پریشانی میں گلا شکوہ نہ کرو مالک سے، وہ جس کو چاہے آزمائے، وہ چاہے تو مال دے کے آزمائے، چاہے تو مال لے کر آزمائے، وہ چاہے تو صحت اور تندرستی سے آزمائے، وہ چاہے تو بیماری سے آزمائے، وہ مالک ہے۔ سو گلا شکوہ نہ کرو، بلکہ جب بلا نازل ہو گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی تو دعا کرو، خالی دعا نہ کرو بلکہ تضرع کرو، مالک کے بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، مالک کی اس کی بارگاہ میں رویا کرو۔ جب اس کی بارگاہ میں رو گے تو بندے کے سامنے رونے سے نجات مل جائے گی، بندوں کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے سامنے رو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ یہ تین پیکج حضور علیہ السلام نے فرمائے، اس میں سے پہلا ہمارے عنوان سے متعلق فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنا مال مضبوط قلعوں میں کر لو۔ گویا زکوٰۃ دینے سے بندے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں، اور جو عشر ادا نہیں کرتا یا نصف عشر ادا نہیں کرتا، زرعی پیداوار پر زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے، یہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے، ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جو بخل کرتے ہیں، مال آ گیا تو اب خرچ کرنا، جس کے پاس 100 روپیہ ہے نا، وہ 2.5 روپیہ زکوٰۃ یا 5 روپیہ عشر، اس کے لیے آسان ہے،
لیکن جس کے پاس لاکھ روپیہ آ گیا وہ دیکھے گا 2500 روپیہ یا 5000 روپیہ عشر دوں گا، 2500 زکوٰۃ اور 5000 روپیہ عشر دوں گا، چلو اس کے لیے بھی آسان ہوگا۔ لیکن اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ بار بار ہمارے پاس آ کے ضربیں تقسیمیں کر کے ہم سے پوچھتے ہیں۔ دیر تک جو بندہ سر کھاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے پاس کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ روپیہ ہے۔ وہ جب حساب لگاتا ہے کہ میں نے 10 کروڑ کا تو مجھے 10 دونے 20 یا 10 پانچے 50 لاکھ دینا پڑے گا، تو پھر وہ کبھی ایسے کر کے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ایسے کر کے پکڑنے کی، وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی سبب ایسا بن جائے۔ خرچ کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ اللہ کا قرآن یعنی اللہ کا فرمان۔ اللہ نے فرمایا جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ محنت ہر کوئی کر رہا ہے، کسی کو محنت کے صلے میں 50,000 ملتا ہے، کسی کو سارا دن وہ محنت کرتا ہے، کسی کو 5 لاکھ ملتا ہے، کسی کو 5000 ملتا ہے۔ جو تیری محنت کے صلے میں اللہ نے تجھے فضل سے نوازا، تیرے رزق میں تجھے اتنا مرتبہ دیا، رزق میں وسعت اور خیر عطا فرمائی، تو فرمایا جو اللہ نے اسے اپنا فضل دیا اب اس میں وہ بخل کرتے ہیں، ہرگز اسے بخل کو، کنجوسی کو، اس مال کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ فرمایا بل ہوا شر لکم، وہ مال جس میں بخل کنجوسی کر رہے ہیں وہ مال ان کے لیے برا ہے۔ کیسے برا ہے؟ فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب جب وہ بخل کیا تھا انہوں نے تو قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ یہ قرآن اس کے ساتھ حدیث بخاری کی شامل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت کی تشریح میں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال جس کو یہ بچا بچا کے رکھتا تھا وہ مال گنجے سانپ کی صورت اختیار کر لے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک۔ ہم اس طرف جاتے ہیں کہ فلاں چیزوں میں اختلافات ہیں، جی علماء نے، مولویوں نے اختلاف کر دیا، فلاں میں اختلاف کر دیا۔ بھائی جہاں وہ متفق ہیں اس پر تو عمل کرو۔ اختلاف تو 4-6% تھا، 5% تھا پورے دین اسلام کے اندر۔ 90 to 95% حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ فرماتے ہیں 90 to 95% دین کے اندر اتفاق ہے، 4-5% اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کو ہوا دی گئی۔ جیسے ہم سارے گھروں کے سربراہ ہیں، ہمیں علم ہے کہ گھر کے اندر 100 معاملات درست ہوتے ہیں، لڑائی کسی ایک بات پر ہوتی ہے، ایک، اور گھر کا سربراہ سمجھدار ہو تو وہ کہتا ہے کہ اتنی جو خوبیاں ہیں تو چھوڑ اس کو نظر انداز کر، اپنے آپ کو سمجھانا ہے یا بیوی کو سمجھانا ہے یا اس نے بہو کو سمجھانا ہے یا بیٹے کو یا بیٹی کو سمجھانا ہے، تو خرابی ایک ہوتی ہے، اختلاف ایک پوائنٹ پر ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ پورے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو ان معاملات پر تو اتفاق ہے، تو ان چیزوں کی طرف آ جائیں جو اتفاق والی ہیں۔ ان میں سے یہ بیان کر رہا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے۔ تھا اس کا مال، اب وہ گنجا سانپ بن جائے گا جس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ جتنا مال زیادہ ہوگا اس بندے کا قد اتنا بڑا کر دیا جائے گا تاکہ یہ اپنا بوجھ خود اٹھائے، اپنے مال کا بوجھ سانپ کی شکل میں خود اٹھائے، اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں یہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی باچھیں پکڑے گا، ہے مال بن گیا سانپ، اس کی جس نے زکوٰۃ ادا نہیں دی اس کی باچھیں پکڑ کے کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کو یہ ذہنی ٹارچر اس کو کیا جائے گا۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ، جسے اللہ اپنے فضل سے رزق عطا فرمائے اور اس میں پھر وہ کنجوسی کرے، بخل کرے اور یہ سمجھے کہ اس کے لیے اچھا ہے، اچھا نہیں،
یہ کنجوسی، یہ بخل، یہ پیسے بچانا اور صدقہ خیرات فطرانہ، عشر اور زکوٰۃ نہ دینا، یہ بل ہوا شر اللہم، یہ ان کے لیے برا ہے، اور یہ مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اس سانپ کے ذریعے پھر ان کو تکلیف، عذاب اور عجیب ترین ذلت والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ عشر، اللہ تعالیٰ ذری زمین دے، اس میں سے پیداوار عطا فرمائے، اور اس پیداوار پر جو زکوٰۃ اللہ رب العزت نے واجب کی ہے اسے کہتے ہیں عشر۔ چونکہ 10واں حصہ اکثر دیا جاتا ہے اس لیے اسے عشر کہتے ہیں۔ اگر زمین پہ خرچہ کیا ہے آپ نے ادویات کی صورت میں، دیگر معاملات میں، تو پھر آپ 20واں حصہ دیں گے، وہ 5% بن جائے گا۔ زمین کی کس پیداوار پر عشر دیا جاتا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ جو چیز ایسی ہے کہ جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اس میں سبزیاں ساری آتی ہیں، اس میں فروٹ سارے آتے ہیں، اس میں اناج سارا آتا ہے، اس پر جو ہے صدقہ دینا، یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے۔ صدقے 2 قسم کے ہیں، ایک صدقات واجبہ، ایک صدقات نافلہ۔ واجب وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بائی آرڈر حکم دیا کہ جب میں تمہیں اتنا مال دوں تو اس میں سے اتنا مال میرے نام پہ خرچ کرنا تم پہ لازم ہے۔ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو تو 2.5%، عشر کی صورت میں ہو تو وہ 10% یا 5%، وہ زکوٰۃ صدقات واجبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تیرے اوپر لازم ہے۔ اب چند چیزیں تیزی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ عشر واجب ہونے کے لیے غلہ، پھل اور سبزیوں کی کم از کم کوئی مقدار نہیں۔ اگر کسی کی زمین سے ایک بوری بھی فصل آ گئی، کوئی فصل ایک بھی آ گئی، اس میں سے بھی عشر دینا اس پر واجب ہے۔ نمبر 2، عشر چونکہ یہ ہے زمین کی پیداوار پر، جو پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر دے گا۔ وہ مالک پاگل ہو، وہ مالک نابالغ ہو، وہ خود فقیر ہو، یعنی اس بندے پر قرضہ ہے لیکن زمین سے پیداوار آ گئی تو وہ کہے جی میں تو مقروض ہوں، اب میں عشر ادا کروں کہ نہیں، تو اس کا تعلق مالک کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہے۔ زمین نے پیداوار دی تو جتنی پیداوار مالک نے دی اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا تیرے اوپر واجب ہے۔ اس میں پاگل، نابالغ اور فقیر، مقروض بھی نہیں بخشا جاتا، نہیں چھوڑا جاتا، ان سب پر لازم ہے کہ اپنی پیداوار، زرعی زمین سے آنے والی پیداوار کا عشر ادا کریں۔ اس کے لیے سال گزرنا بھی شرط نہیں۔ زکوٰۃ تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ سال گزرے تو تب جا کے زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن جو عشر ہے جب بھی فصل تیار ہو جائے، سال میں 1 دفعہ کوئی فصل لیں، 2 دفعہ لیں، مختلف فصلیں ہیں، تو جتنی فصلیں لیں گے ان فصلوں پر یعنی ان پیداوار پر عشر ادا کرنا واجب ہوگا۔ تو اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں۔ ٹھیکے پر جو زمین دی جاتی ہے تو زمین کی پیداوار پر جو عشر ہے وہ کاشتکار ادا کرے گا، ٹھیکیدار۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹھیکہ کسی بندے کے ساتھ فکس کر لیا، جو زمین کا مالک ہے اس کو آپ نے 1,00,000 روپیہ، 50,000، 10 لاکھ جو بھی دینا ہے اس کو نقد پیمنٹ کرنی ہے، اور پیداوار کا مالک ٹھیکیدار کاشتکار ہے۔ تو جو عشر ہے اس کے لیے اصول ہمیشہ یاد رکھیں، شکلیں مختلف ہیں۔ اصول یہ ہے جدھر پیداوار جائے گی ادھر اس کا عشر جائے گا۔ اب اس کی ٹھیکے کی صورت میں ساری پیداوار ٹھیکیدار لے گیا اور جو مالک ہے زمین کا اس کو پیسے ملے تو وہ عشر ادا نہیں کرے گا، تو بندہ یکدم سوچے گا جی پھر پیسے تو لے گیا، عشر سن پہ گیا، نہیں، وہ جو ادا کرے گا اس کے پاس جو 5 لاکھ گیا وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وہ پیسے جو اس کے ٹھیکے کی طرف منتقل ہو گئے، اس نے جو پیمنٹ لے لی وہ اس کی زکوٰۃ میں چلی جائے گی، اور جو پیداوار لے رہا ہے وہ اس میں سے عشر ادا کرے گا فصل کی پیداوار کے حساب سے۔ پھر اس میں کبھی ہوتا ہے حصے پر کہ مالک کہتا ہے کہ تیسرا حصہ میرا، 2 حصے تیرا،
تو وہاں کون ادا کرے گا عشر؟ جس نے ایک حصہ لیا پیداوار کا وہ ایک حصے کا عشر ادا کرے گا، جس نے 2 حصے لیے وہ 2 حصے کا۔ اصول آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ جس کی طرف جتنی پیداوار جائے گی اس پیداوار کے ساتھ ہی اس کا عشر جائے گا، کہ عشر کا تعلق زمین کی پیداوار کے ساتھ ہے، زمین کے ساتھ، مالک ہونے کے ساتھ، مقروض ہونے کے ساتھ، سال گزرنے کے ساتھ، بالغ ہونے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ جو بھی مالک ہے پیداوار کا وہ اس کا عشر ادا کرے گا۔ اور آخری بات، عشر وہ کل پیداوار کا دیا جائے گا، خرچہ نہیں نکالا جائے گا پہلے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے حاجی صاحب ہیں ایک، وہ چونکہ لاکھوں روپیہ ہوتا ہے ان کا، تو پھر بار بار ہر سال ایک ہی مسئلہ مختلف علماء سے پوچھتے ہیں، شاید کوئی یہ نہیں پتہ 3 لاکھ کٹھیاں دے بوے، تو پھر وہ ہر مولوی نے وقت جا کے پوچھتا ہے، پتہ انہیں ہے یہ پچھلے جمعے پر بھی وہ بندہ بیچارہ آیا تھا، شاید آج بھی آیا ہو، 3 طلاقیں دے کے کٹھی، تو کہتا ہے جی تینوں طلاقیں غصے میں نے دے دی، اب میں نے کہا اب کوئی صورت نہیں ہے، رون لگ پیا۔ بھائی میں کیا ہوں رون کا کی فائدہ، ایک دے لینی آئی۔ وہ کہتا جی میں نے اس سے بھی سوچا پوچھا، اس سے بھی پوچھا، ویڈیو دیکھ کے، اب بھاگتے کیوں ہو؟ جو شریعت کا مسئلہ ہے اب اس کو فالو کرو، گنجائشیں تلاش نہ کرو۔ شریعت کا مسئلہ یہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، تینوں ہو گئی، اب بیوی حرام، تمہیں ایڈا جنا بن کے 3 دیتی نہیں تو پیدا ہو۔ شریعت نے تو منع کیا تھا 3 طلاقیں دینے سے، 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ گناہ ہے۔ جب بھی طلاق دو تو 1 دو، 100 رستے کھلے، 2 دو، پھر بھی رستے کھلے۔ بالکل اسی طرح گنجائشیں تلاش نہ کرو۔ شریعت نے حکم دیا جتنی پیداوار ہے اس پر عشر دو، تو پہلے کل پیداوار کا عشر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد میں جو خرچے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ ہمارا جامعہ منہاج القرآن فالیہ ہم نے بنا دیا ہے، آپ کے علم میں ہے، مئی سے اس کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ 12 طلباء نے امتحان کے لیے داخلے بھی بھجوا دیے ہیں، یعنی مدرسہ باقاعدہ بن چکا ہے۔ صبح 9 بجے کلاس لگتی ہے ناظرہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے، اور 9 سے 12 بجے تک درس نظامی کی کلاس ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا وزٹ فرمائیں، تشریف لائیں، دیکھیں۔ ہم نے کام شروع کر دیا۔ شروع کرنا مشکل ہے، جب انشاءاللہ 2-4 سال گزر جائیں گے تو انشاءاللہ رنگ بدل جائے گا، لیکن ابھی ہمیں تنخواہ دینے میں بھی مسئلہ آتا ہے۔ ایک سائیکی ہے، بندہ مسجد کی خدمت خوش ہو کے کرتا ہے، درس کی خدمت کرنے میں 100 مرتبہ سوچتا ہے، حالانکہ درس کے اندر جو خرچ کرے گا اس کے ذریعے قرآن پڑھایا جائے گا۔ تو آئیں اپنی زرعی زمین کی پیداوار وہ عشر ہمیں جامعہ منہاج القرآن فالیہ کو دیں، تاکہ ہم اس نظام کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔